میرے پاس خدا کی قسم لفظ نہیں ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا یہ بات کرتے ہوئے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ ام المؤمنین، جن کا نکاح اللہ پاک نے عرش پر کیا، حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما عائشہ کو کہ عائشہ ابھی تیری میری شادی نہیں ہوئی تھی، جبرائیل میرے پاس آئے اور ان کے ہاتھ میں غلاف سی چیز تھی۔ جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ آج میں آپ کے پاس اسپیشلی آیا ہوں، آپ نہیں پوچھیں گے یہ غلاف میں چھپی ہوئی کیا چیز ہے؟ جبرائیل بتائے کہ آپ کے اللہ نے آپ کو سلام بھی دیا ہے اور یہ آپ کو آپ کی امانت دی ہے۔ میں نے غلاف کھول کے دیکھا فیضا انتی، اس میں آپ کی تصویر تھی اما عائشہ کا۔ میں نے پوچھا کون؟ کہا اللہ نے اس خاتون سے آپ کا نکاح عرش پر پڑھ لیا ہے، یہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہوگی، آپ کی آخرت میں بھی بیوی ہوگی۔ ابو بکر صدیق کے ہاں سے ابھی ایجاب و قبول نہیں ہوا تھا، ابھی حق مہر اور رشتے کی بات طے نہیں ہوئی تھی، یہ حدیث پاک ہے اللہ نے عرش سے اس کا حکم بھیجا۔ یہ سیدہ کائنات اما عائشہ رضی اللہ عنہ، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری ساری بیویاں ہیں، کسی بیوی کے کمبل میں میں بیٹھا ہوں نا کبھی وحی نہیں آئی، عائشہ کے کمبل میں بھی بیٹھا ہوں تو اللہ وحی اتار دیتے ہیں۔ ان کی عمر 6 سال کی تھی جس وقت اللہ پاک نے حکم کیا، اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ عرب کی 9 سال کی بچی پاکستان کی 18 سال کی عمر کا مقابلہ کرتی ہے، وہاں کی گرم مٹی ہے، عرب عرب ہے، عجم عجم ہے، اور اللہ نے حکم دیا کہ آپ رخصتی فرمائیں اور آپ شادی کریں۔ کیوں؟ حدیث پاک کے لفظ ہے ما زوجت من نسائی الا باذن جاء بہ جبرائیل، اللہ کے حکم سے جبرائیل آیا تو میں نے یہ رخصتی کی ہے اور میں نے اس پر شادی کی ہے۔ میرے دوستو یہ شادی کرائی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 50 سے اوپر تھی کچھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس خاتون کو اس وقت کیوں لایا گیا کہ باقی بیویاں تو حضور پاک علیہ السلام کی یا مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں۔ بیوہ اور مطلقہ کے مائنڈ سیٹ میں ایک چھوٹا سا تکلیف کا ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے ذہانت متاثر ہوتی ہے، اور کنواری بچی کی ذہانت متاثر نہیں ہوتی۔ اب احکام اتر رہے تھے، آیات نازل ہو رہی تھی، پہ در پہ قرآن کی آیتیں اتر رہی تھی۔ اب ایک خاتون چاہیے جو گھر کے معاملات رسول اللہ سے پڑھے، گھر کے مسائل پڑھے، گھر کی باتیں سمجھے اور اس کا فریش مائنڈ ہو، اس پر کسی قسم کا کوئی ڈاٹ نہ ہو۔ اللہ نے عائشہ کا انتخاب کیا اور 9 سال حضور کے گھر میں رہ کے اس خاتون نے وہ علوم حاصل کیے ہیں قیامت تک کی خواتین کے لیے سبق دے دیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ نے کرایا۔ اس عورت مارچ نے پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے، وہ عورت اپنے آپ کو عورت بنا کے کہتی ہے میں 9 سال کی تھی، مجھے 50 سال کے بوڑھے سے شادی کرائی گئی، میری آواز کو دبایا گیا اور اس 50 سال والے کی آواز آج بھی مسجد میں گونج رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عورت مارچ ہے، کلمۃ الحق ارید بہا الباطل۔ کچھ بے ایمان آئے تھے سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا تھا قرآن کے مطابق فیصلہ کر، تو حضرت علی المرتضیٰ نے قرآن کے مطابق فیصلہ کر، انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے، ہمیں قرآن بول کے بتائے علی سچا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ قرآن کیسے بولے گا، قرآن تو ویسے بولے گا جو ہم نے جس پر قرآن اترا ہے اس سے پڑھا ہے، لیکن ان بے ایمانوں نے نہیں مانا، کائنات نے انہیں خارجی کہا ہے، نہروان کی جنگ میں انہیں تحقیق کیا گیا، وہ لعنتی ٹولہ تھا جن نے لفظ بہت اچھا بولا اور مطلب غلط تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کلمۃ الحق ارید بہا الباطل، جملہ اچھا ہے مطلب بہت برا ہے۔ تو آج عورت مارچ کا جملہ تو بہت اچھا ہے، آپ نے مطلب بہت برا بنایا۔ میرے دوستو میں حیران ہوں، پورے پاکستان میں اس پر کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہو رہی۔ کوئی آرمی چیف کی بیوی پر بات کرے تو آپ دیکھیں اس کا حشر نشر یہ کیا کرتے ہیں، کوئی ISI کی چیف کی بیوی پر بات کرے کیا ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم کی بیوی پہ بولے، کوئی صدر وزیر اعلیٰ DCSE کی بیوی پر بول کے دکھائے۔ یار پیغمبر کی بیوی کی کوئی نعوذ باللہ عزت نہیں ہے، یہ حیا کا نام کے اوپر مارچ ہے۔ مر جانا چاہیے اس امت کو جس امت کی زندگی میں اس کی نبی کی گستاخی ہو جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس امت کو جینا رہنا زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جس امت کی زندگی میں نبی کی گستاخی اور وہ عروج پر پہنچ جائے۔ یہ گستاخی ہے۔ میں آپ کی وساطت سے، اس میڈیا کی وساطت سے ارباب اختیار کو ایک جملہ کہوں گا، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، اس سے پہلے کہ کوئی غازی اٹھ کر غازی نہ بن جائے۔ پھر آپ کہیں گے قانون ہاتھ میں لیا گیا ہے، پھر آپ کہیں گے انسلٹ ہوئی ہے، پھر کہا جائے گا لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، آپ کو ایکشن لینا چاہیے اس پر۔ آپ کے کان آنکھ ناک موجود ہے ایجنسیز اور فورسز اور اداروں کے طریقوں پر، تو آپ کے پاس رپورٹس نہیں ہیں،
عوام کے پاس سوشل میڈیا بھر چکا ہے. میں پرسوں سے سوشل میڈیا تھوڑا سا کھولوں نا تو ہر بندہ یہ چیز بھیجتے, دل دکھتا ہے, بندہ دیکھ نہیں سکتا, میں نہیں دیکھ سکتا کم از کم پوسٹ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کی گستاخی کرنے والی یا زبان نہ رہے یا دیکھنے والی آنکھیں نہ رہے. میں اس پر دوسری رائے نہیں رکھتا. کوئی میرے لیے جتنی کوئی سی رائے سے رائے پیش کر دینا وہ کر دے. ہم گناہ گار, خطا کار, روسیہ کار ضرور ہیں لیکن اپنے نبی کے غدار نہیں ہیں. ہم نے قیامت میں سفارش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہے. ہم مر کے پیغمبر کے کھاتے لگ جائیں تو سودا سستا ہے, مہنگا نہیں. لیکن یہ فحش ہی اس بنیاد پر, میں باقی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے صرف اس بات پہ بات کر رہا ہوں. اور کہا جاتا ہے جی عورت مارچ حق لینے کے. آپ کو کون سے اسلام نے حق نہیں دیا, آپ بتائیے. ہاں کوئی بندہ حق نہیں دیتا تو اس کے خلاف عدالتوں کا دروازہ کھلا ہے. کل کوئی اٹھ کے اس بندے کو مار دے تو کہتے جی عدالت کا دروازہ کھلا ہے, آپ کو وہی آنا تھا, یہ چاہیے تھا. تو یہ عورت مارچ کے نام پہ فحاشی کر رہی ہے, اس کے لیے عدالتوں کا دروازہ نہیں کھلا, یہ اپنے اس کے خلاف چلی جائے جس پہ ظلم کر رہا ہے. میری تحقیق یہ ہے کہ اس عورت مارچ میں شریک ہونے والے یا سارے خسرے ہیں یا وہ ہیں جس کو خاوند چھوڑ کے جان چھڑا چکے ہیں کہ اس کو تو میں اپنے گھر رکھنے پہ تیار ہی نہیں ہوں. آپ کسی ایک خاتون کی وہاں گفتگو 5 منٹ سن کے تو دیکھیں, کہتے ہیں ہمیں کسی نے قید کیا ہوا ہے. کہ کھوتی کو ہاتھ لایا تھا کہ وہ اپنے کو قید کرے سی, کہ پاگل تھی انہیں, کسی نے اپنا دماغ خراب کرنے جو اس جیسی کو اپنے پاس رکھے گا. لفظ سنیں, لباس سنیں, انداز سنیں. میں چل رہی ہوں تو مجھے کوئی آدمی چھیڑتا کیوں ہے, اسی لیے میرا جسم اور میری مرضی ہے. اور بابا تو ٹھیک لباس پہن کے چلنا, تجھے جو اسلام نے حق دیا ہے, ہمارے قانون اور آئین نے حق دیا ہے, وہ لباس پہن کے چلو. آپ لباس پہنو گے عریانی اور پھر کوئی اگر دیکھ لے تو کہیں گے جی نہیں جی نہیں, نیچی نگاہ رکھو نیچی. سبھی ہی مجھ سے کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نگاہ اپنی, کوئی تم سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں حیا ہو کر. یار یہ کیا بات ہے, پہلے عورت کو پردے کا حکم ہے, پھر مرد کو آنکھ نیچی رکھنے کا حکم ہے. میں سمجھتا ہوں مرد کو آنکھ نیچی رکھنی چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ فحاشی اور عریانی کا ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے آپ لوگ آ جائیں. یہ پاکستانی اور مشرقی تہذیب نہیں ہے, یہ ہماری اسلامی تہذیب اور تمدن نہیں ہے, یہ ہماری اسلامی ثقافت نہیں ہے, یہ دینی تہذیب نہیں ہے. یہ تہذیب ہے تو غیر مسلم تہذیب ہے. اس پر ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے. آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں اس پر آپ کو پاس جو پلیٹ فارم ہے, وہ سرکاری ہے, وہ نیم سرکاری ہے, وہ غیر سرکاری ہے, وہ ذاتی ہے, وہ پرائیویٹ ہے, وہ کچھ بھی ہے, یا سوشل میڈیا کا فارم ہے, اس پر آواز بلند کر کے بات کرنی چاہیے. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے آپ حضرات. آپ مجھ سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, میں آپ سے ہاتھ اٹھا کر اس بات کا صرف اس لیے وعدہ لیتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں. کریں گے اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق, کریں گے نا. اور اس پر ہمیں سمجھانا اور بتانا بھی چاہیے. اور جو لیگل ٹیم ہے ہماری, جو وکلا ہیں, جو قانون اور آئین کو سمجھنے والے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, گزارش کروں گا, دستبردار عرض کروں گا. حضرت اماں عائشہ صدیقہ آپ کی بھی امی ہے, میری بھی امی ہے. رسول اللہ آپ کے بھی نبی ہیں, میرے بھی نبی ہیں. آپ قانونی طریقے سے ان کو شکنجے میں لائیے, آئینی طریقے سے ان کو شکنجے میں لائیے. ہم کب تک اس بے غیرتی پر صرف آنسو بہا کر خاموش رہیں گے؟ ہمیں اقدام کرنا چاہیے, ہمیں آگے نکلنا چاہیے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.